الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 تک 8 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات، ایمان کی قدر و منزلت۔ نمبر 2، ایمان والے کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کسی بھی مشرک کے حوالے سے تعلق، دوستی یا دعائے مغفرت کا کیا حکم ہے۔ نمبر 4، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 10 میں سے ان 3 حضرات کا ذکر جو کہ خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے سوشل بائیکاٹ جن کے ساتھ کیا گیا بحکم رسالت، ان 3 افراد کا خصوصی ذکر۔ تو ترتیب سے، نمبر 1، ایمان کہ انسان کچھ خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو وہاں پر ہمیں 4 طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہے جس کو ہم خریدار کہتے ہیں، دوسرا وہ جو بیچنے والا ہوتا ہے، تیسری وہ چیز ہوتی ہے جسے بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور چوتھی اس کی قیمت جو ادا کی جاتی ہے۔ تو خریدار جو ہوتا ہے وہ قیمت دیتا ہے، بیچنے والا چیز کو بیچتا ہے۔ تو ایک بیچنے والا ہے، خریدنے والا ایک چیز ہے، وہ اس کی قیمت۔ 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ جب خریدار چیز کو خرید لے، معاہدہ طے ہو جائے اور بیچنے والے نے چیز بیچ دی، خریدنے والے نے چیز خرید لی، اب خریدنے والے کی مرضی ہے جیسا چاہے تصرف کرے۔ بیچنے والا روک نہیں سکتا، بیچنے والا اعتراض نہیں کر سکتا، بیچنے والا شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں نے محنت سے پالا، میں نے محنت سے اس کو بنایا، محنت سے اس کو جگاڑ، جو کچھ بھی کیا اس نے، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب خریدنے والے کی مرضی ہے اسے توڑے، سنوارے، بگاڑے یا بنائے، جو مرضی کرے۔ یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات،
اس کائنات رنگ و بو میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا. سب کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم اپنے وجود اور اپنی روح دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے. نہ روح ہماری ہے نہ جسم ہمارا ہے، یعنی ہمارا اپنا اس میں اختیار نہیں ہے. اتنی بات سمجھ گئی. اب یہ تین باتیں سمجھنے کے بعد اب سمجھیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111 کے اندر ایمان کی ویلیو، ایمان کا مقام اور ایمان کا مرتبہ بیان کیا ہے. کیسے؟ فرمایا اس کو ایک مثال سے سمجھایا. مثال اس کی یوں دی کہ میں خریدار ہوں. اللہ کہتے ہیں میں خریدار ہوں، تم بیچنے والے ہو. جسے میں خرید رہا ہوں وہ تمہارا ایمان ہے، یعنی تمہاری جان ہے اور تمہارا مال ہے، اور اس کے بدلے میں جو چیز میں دینے والا ہوں وہ ہے جنت. میں خریدنے والا، تم بیچنے والے، اور جس چیز کو تم بیچ رہے ہو وہ تمہاری جان اور تمہارا مال ہے، اور جو چیز اس کے بدلے میں بطور قیمت میں دوں گا وہ ہے جنت. اب یہ جو اہل ایمان ہیں ان کو یہ کہا گیا تمہاری جان تمہارا مال میں نے خرید لیا، یعنی تم قیمتی ہو اس لیے کہ تم ایمان والے ہو. ہر ایک کی جان نہیں، ہر ایک کا مال نہیں. جان اور مال اس کی خریدوں گا جس نے ایمان قبول کیا. گویا قیمت ایمان کی ہے، جان اور مال کی نہیں ہے. بات سمجھ؟ قیمت کس کی ہوئی؟ ایمان کی. گویا ایمان وہ رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، اس کے برابر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اسی بات کو سمجھاتے ہوئے اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یوں بھی تو ارشاد فرمایا حجاج کرام کو، کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے جو مشرکین ہیں انہیں خطاب کر کے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر، کیا تمہارا یہ عمل ایمان والے کے ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو گویا ایمان ایک ایسا وصف ہے، ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس دولت کی بنیاد پر اللہ نے اس ایمان والے کی جان اور مال کو خرید لیا. حالانکہ ذرا غور کیجئے اس جان اور مال کا دینے والا کون ہے؟ اصل مالک کون ہے ہی اللہ. مالک وہی ہے، لیکن ہمیں دے کر ہم پر احسان مزید یہ کر رہا ہے، ہمیں دے کر ہم پر مزید احسان یہ کر رہا ہے کہ جو چیز اسی نے دی اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں خرید رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کر دیں، ہدیہ کر دیں، عطیہ کوئی چیز اس کو دے دیں، اور دینے کے بعد اس کو کہیں بیٹا یہ چیز آپ کی ہو گئی، اب یہ چیز مجھے بھیج دو. بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ جائیں گے کہ باپ ایک چیز مجھے دے کر کے پھر مجھ سے خرید رہا ہے؟ چیز اسی کی ہے، مالک وہی ہے، مجھے پکڑا کر میرے قبضے میں دے کر کے مجھے اپنا سپرد کر کے اب مجھ سے وہ خرید رہا ہے. وہ تو اس کی مرضی ہے، مالک ہے وہی ہے. ہاں جیسے چاہے اس کو لے کے توڑ دے، پھینک دے، کسی اور کو دے دے، کسی دوسرے بھائی کو دے دے، کسی پڑوسی کو دے دے، اس کی مرضی ہے. لیکن نہیں، اس کا احسان ہے کہ وہ دینے کے بعد پھر خرید رہا ہے. اللہ کی بھی شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو جان دی، مال دیا. ایمان کی دولت کی وجہ سے میری جان اور مال کی قیمت بڑھ گئی، اور اس قیمت کو اللہ نے یوں کہا کہ یہ جان اور مال مجھے بیچ دو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں. اب یہ جو جان اور مال بیچنے کی بات کر رہا ہے اللہ، ذرا اس کو سمجھیے گا. اب وہ جو تیسری بات میں نے کی تھی کہ جب آدمی چیز بیچ دیتا ہے تو پھر اس کو تصرف کا حق نہیں ہوتا. حق کس کو ہوتا ہے؟ خریدنے والے کو. اب اللہ نے ہم سے یہ جان خرید لی، مال خرید لیا. اب ہمارا مال ہمارا نہیں، ہماری جان نہیں. جب ہماری نہیں ہے تو پھر یہ منشا کس کی ہوگی؟ اس کی، جس نے خرید لی. مرضی کس کی ہوگی؟ اس کی. اسی لیے وہ کہتا ہے میرے لیے حی علی الصلاۃ، دوڑے چلے آؤ، تو میرا کام ہے دوڑ کے آنا. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو تم میں مال دیا ہے، جس مال کو میں نے اب خرید لیا ہے، میں پورا پھر بھی نہیں لیتا، میں تم سے پورے سال کے بعد 2.5% لیتا ہوں، دے دو، میرا کام ہے میں دوڑ کے دوں. وہ کہتا ہے اس مال میں سے اب تمہارا کام ہے صدقہ فطر ادا کرنا، میرا کام ہے میں دوں. وہ کہتا ہے اس مال میں سے اب تم پر حج واجب ہو گیا، تم حج ادا کرو، میرا کام ہے میں اس پہ ادا کروں.
اس نے کہا کہ یہ تمہاری جان ہے، میں نے خرید لی ہے، اس پوری جان کو میرے سپرد کر دو، جہاد کے لیے نکلو، میرا کام ہے نکلنا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وقت مجھے دو تو میرا کام ہے وقت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، اب یہ مال میرا نہیں، یہ جان میری نہیں، یہ ہے اللہ کی۔ جب بندہ اس نہج پہ اپنے آپ کو کھڑا کر دے گا کہ اللہ کی مرضی پر اپنی جان کھپائے، اللہ کی مرضی پر اپنا مال کھپائے، مال خرچ کرے اللہ کی مرضی پر، جان خرچ کرے اللہ کی مرضی پر، تو پھر اس نے گویا وہ حقیقی سودا کر لیا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ جو اس نے سودا کرنا تھا وہ کر لیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ سن، تیرے ساتھ میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی لکھ رکھا ہے، زبور میں بھی لکھ رکھا ہے، انجیل میں بھی رکھا ہے، اور قرآن میں بھی لکھ رکھا ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن میں نے تحریر کر دیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے، جو آدمی میرے ساتھ ایسا سودا کرے گا میں اسے جنت دوں گا، یہ میرا پکا وعدہ ہے، اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عہد و پیمان کا پکا کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا عہد و پیمان توڑ سکتی ہے، امکان ہے، لیکن مجھ سے امکان نہیں کہ میں عہد و پیمان کو توڑوں، میں پکا وعدہ کرتا ہوں۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے کہ ایمان یہ بات اللہ نے سارے لوگوں سے نہیں کی۔ کن سے کی؟ من المؤمنین، صرف ایمان والوں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قدر و منزلت جان کی نہیں ہے، اس کھال کی نہیں، اس ہڈی کی نہیں، اس ناخن کی نہیں، اس آنکھ، اس کان اور اس دل دماغ کی نہیں۔ قدر و منزلت کس کی ہے؟ اس میں سما جانے والے ایمان کی ہے۔ جس جسم میں یہ ایمان ہوگا اس جسم کی قیمت ہے، جس جسم میں ایمان نہیں اس جسم کی اور خنزیر کی مثال برابر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن پاک نے کہا ہے، اس سے پچھلی صورت میں کہا ہے، کیا کہا کہ یہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی کہ جی سودا تو نقد اچھا ہوتا ہے، ادھار تو اچھا نہیں ہوتا۔ جان تو اللہ آج لے رہے ہیں، مال اللہ آج لے رہے ہیں، اور بدلے میں دیں گے جنت، اور جنت دیں گے کب؟ پتہ نہیں کب، کتنی صدیوں بعد۔ تو نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ مکر جائے، کون سا وعدہ، کیسا وعدہ؟ تو یاد رکھیے یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ نہیں۔ بندے ہیں، پیڑ پہ چڑھ جائیں، طوفان آ جائے تو بندے کہہ رہتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بچا لے، میں دیکھ دوں گا۔ طوفان ٹل جائے تو بندے کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ کون سی دیکھ، میٹھی یا نمکین؟ یہ تو طے ہی نہیں ہوا، جب طے ہی نہیں ہوا تو میں کیا دوں؟ یہ بندوں کا معاملہ ہے۔ بندے مطلب اپنا معاہدہ شکنی کرتے ہیں، بندے غداری کرتے ہیں، بندہ دھوکے دہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو کہہ دیا اٹل ہے۔ اس لیے یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ ادھار کا معاملہ ہے اور اللہ ادھار کے معاملے میں اللہ کل کو جو ہے وہ انکار کر سکتے نہیں، اللہ انکار نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادھار اگر دیکھا جائے تو دنیاوی نقد سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں یہ عارضی ہے، مال دے رہے ہیں عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، جان ہے عارضی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، ہاں اتنی عمر ہے، اس کے بعد ختم۔ لیکن جو چیز اللہ نے بدلے میں دینی ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ جنت، خالدین فیہا ابدا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے جانیں بیچ دی، مال بیچ دیا، میں نے خرید لیا۔ تو اب یہ جو میرے بندے ہیں یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ پوری سورہ مبارکہ کیا ہے؟ جہاد سے متعلق ہے۔
اس جملے نے اگر بتلا دیا کہ اے مومنو تمہاری جان مال میں نے خرید لیا ہے، اب تمہاری جان تمہاری نہیں میری، تمہارا مال تمہارا نہیں میرا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یا یہ آیات کریمہ ان کا خاص تعلق غزوہ تبوک سے تو غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے مال کی وجہ سے، منافقین نہیں گئے جان کی وجہ سے۔ اللہ نے جانے والے جو اہل ایمان تھے ان کو کہا کہ تمہاری جان مال میں نے خرید لیا، تم نکل گئے، تم میں سے کچھ مارے گئے کچھ بچ گئے، جو مارے گئے وہ بھی کامیاب، جو بچ گئے وہ بھی کامیاب، کیونکہ تمہارا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ تم نے جان اور مال فروخت کر دی۔ اب تم اگر میدان میں لڑنے نکلتے ہو، مارے جاؤ تو شہید، بچ جاؤ تو غازی، دونوں صورت میں تم ہو کامیاب، کامیابی دونوں صورتوں میں۔ اسی لیے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں یہ نکلتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں یا مارتے ہیں۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، کون سا؟ جنت کا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ خوشخبری دیتے ہیں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے اہل ایمان جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ، جو سودا تم نے کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کے اندر سودا کرنے میں امکان موجود ہوتا ہے خریدنے والا نقصان اٹھا لے یا بیچنے والا نقصان اٹھا لے، امکان ہوتا ہے نا جی۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جو میری ملکیت میں ہے، میں بیچنا چاہ رہا ہوں، یہ چیز بڑی قیمتی ہو، مجھے اس کے بدلے میں جو قیمت مل رہی ہے وہ ہلکی مل رہی ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیز اتنی ویلیو کی نہیں ہوتی لیکن قیمت زیادہ مل جاتی ہے، تو جو خریدنے والا وہ نقصان اٹھاتا ہے، یا خریدار نقصان اٹھاتا ہے یا بیچنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنو میں تو کبھی نقصان اٹھاتا نہیں، مجھے تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، تم سارے مل کر بھی نقصان دینا چاہو تو نقصان دے نہیں سکتے۔ اب رہا مسئلہ تمہارا، میں خریدار، میں نے تو نقصان نہیں اٹھایا، لیکن سنو تمہیں بھی نقصان نہیں ہوا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو سودا تم نے اس سے کیا نا اللہ سے، اس سودے پر خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ سودا دائمی ہے، وہ قیمت دائمی ہے، جو تم نے دیا وہ عارضی ہے، گویا تم نے گھٹیا چیز دے کر کے اعلیٰ ترین چیز لے لی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہ ہے ایمان کی قدر و منزلت۔ اب ایمان، جس ایمان کی قدر و منزلت ہے، جس صاحب ایمان کی قدر و منزلت ہے، اس صاحب ایمان کو ہونا کیسا چاہیے؟ یہ صفات یہاں بیان ہو رہی ہے۔ پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے ہوں، رجوع کرنے والے ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک عجیب بات ہے، قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، کون سا؟ کہ تم سے گناہ ہونا نہیں چاہیے، یہ لفظ استعمال نہیں کیا قرآن پاک نے۔ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ نا، ایسے اچانک ذہن میں بات آئی تو بڑا حیران ہوا کہ اللہ پاک نے کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں کہا کہ تم سے گناہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں گناہوں سے بچو، ان تجتنبوا کبائر، گناہوں سے بچو یہ کہا، لیکن یوں نہیں کہا کہ تم سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس خمیر کو گوندا ہی ایسا ہے کہ اس میں خواہش ہے، اس میں خواہش ہے، اور یہ خواہش اچھائی کی بھی ہو سکتی ہے، برائی کی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی یہ خواہش اچھائی کی طرف جائے گی، کبھی برائی کی طرف جائے گی، تو برائی کی طرف میلان ہونا، برائی کی طرف بڑھنا گناہ تو ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے اس خواہش کو دبانا، خواہش کو دبانا، یہ نہیں کہا کہ خواہش تمہارے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ نے خود پیدا کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ یوں کہا کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، میری طرف رجوع کرو، میری طرف دوڑ کے آؤ، سارعوا الی مغفرہ، یعنی اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ، انیبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، یہ الفاظ استعمال کیے، رجوع کرو، رجوع کرو، رجوع کرو۔ یہاں پر بھی کہا کہ اہل ایمان کو، صاحب ایمان کو کن صفات سے مالا مال ہونا چاہیے؟ پہلی صفت، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مطلب گناہ ہو سکتا ہے،
فرمایا توبہ کرنے والے بن جاؤ. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور دوسرے موقع پر فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں. کیا مطلب؟ ہر بنی آدم سے، اولاد آدم سے گناہ کا امکان موجود ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے. جی توبہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی طرف اللہ رجوع فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے پر اللہ یہ وہ یوں سمجھ خوش ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور توبہ نہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. التائبون، پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ صاحب ایمان کو توبہ کرنے والا ہوں. دوسری بات العابدون، پکا عبادت گزار ہونا چاہیے. عبادت گزار سے مراد کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے. العابدون کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، یہ اس کی علامات ہیں. اصل یہ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے حکم کے مطابق چلانے والا ہو جائے. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، خریدنے میں، بیچنے میں، معاملات کرنے میں، معاہدات کرنے میں، ہر چیز میں بندگی ہے. کیا ہے؟ اور بندگی کا معنی کیا ہے؟ بندگی کا معنی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجھ سے ہی سب کچھ. یہ ہے بندگی. التائبون العابدون. تیسری بات فرمایا الحامدون، اللہ کی حمد، اپنی کچھ نہیں. جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ خوش ہوتے ہیں. دیکھو میرے بندے نے مجھے کہا سب سے بڑا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کہہ دیا. یہ ہے حمد. السائحون، سائحون کے دو معنی ہیں. ایک معنی روزہ رکھنے والے، دوسرا معنی سیاحت کرنے والے یعنی جہاد کرنے والے. دونوں معنی درست ہیں. دونوں معنی، یا روزہ بھی معنی ہو سکتا ہے، جہاد بھی معنی ہو سکتا ہے، یعنی جہاد کرنے والے، روزہ رکھنے والے. اور راکعون، الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اس سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے والے. اب یہ وہ جو صفات ہیں نا، یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں، میں اپنے آپ میں بھی دیکھوں، آپ اپنے آپ میں بھی دیکھیں، کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر یہ صفات موجود نہیں ہیں تو پھر ہم اس درجے کے مومن نہیں جس درجے پر اللہ خریداری کرتے ہیں. خریداری کے لیے یہ اوصاف ہونے چاہیے نا بھائی، مال میں کوالٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. اللہ نے کوالٹی بیان کی ہے کہ یہ صفات ہونی چاہیے. کیوں جی طارق صاحب، اگر مال اس دیے ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو، نمونے کے مطابق ہوگا تو مال قبول ہوگا. اگر مال نمونے کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں ہے. تو یہ مال جو ہم بیچ رہے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، یہ جو ہم بیچ رہے ہیں، اللہ خرید رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس جان اور مال والے کو ہونا کیسا چاہیے؟ توبہ کرنے والا ہو، میری بندگی کرنے والا ہو، میری تعریف کرنے والا ہو، رکوع اور سجود کرنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، جہاد کرنے والا ہو، نیکی کا حکم کرنے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو. اگر یہ صفات موجود ہیں تو میرا ہے، اور اگر یہ صفات موجود نہیں ہے تو پھر کمزور ہوتا گیا. آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہو. جو پابندیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں، سود کی پابندی ہے، حرام کی پابندی یعنی زنا کی پابندی، جن چیزوں پہ اللہ نے پابندیاں لگائی ان کی حفاظت کرنے والا ہو، یا جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ کرنے ہیں تو ان کو کرنے والا ہو. یہ ہے معنی والحافظون لحدود. وبشر المؤمنین، اور محبوب آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے. باقی بات کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 تک 8 آیات کریمہ سے متعلق گزشتہ روز بات کا آغاز ہوا تھا. کچھ بات ہو چکی تھی اور باقی بات ابھی ہونی باقی ہے. 4 باتیں عرض کی تھیں ان آیات کریمہ میں بیان ہوئیں. پہلی بات
ایمان کی قدر و منزلت، اہمیت و مقام، دوسری بات اہل ایمان کی صفات کیا ہونی چاہیے، تیسری بات مشرکین قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا حکم ہے، اور چوتھی بات ان 3 ہستیوں کا ذکر جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور عذر کوئی نہیں بیان کیا۔ تو پہلی 2 باتوں پر تفصیل ہو چکی ہے۔ تیسری بات ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار، والد، چچا، بھائی، کوئی قریب ترین رشتہ دار مشرک ہو تو اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا حکم ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا، استغفار وغیرہ کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو شرک کرتا ہے، باقاعدہ مشرک ہے، ایک ہے کہ کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دینا، وہ نہیں، ایک آدمی باقاعدہ مشرک ہے اور وہ کسی کا ظاہر بھائی، بیٹا، رشتہ دار ہوگا، تو جن کا وہ رشتہ دار ہے اگر وہ مسلمان ہیں اور موحد ہیں، ان کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات قربت کے نہ اختیار کریں، یعنی جیسے دوستانہ ہوتا ہے یا جیسے بہت زیادہ قربت والی رشتہ داری ہوتی ہے، ایسا نہ اختیار کریں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں غلط ڈگر پہ اور غلط راستے پہ چل رہا ہوں، اس کی ہدایت کا سامان بن جائیں، اور زندگی میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، اس کی ہدایت کے لیے کوشاں رہنا، اس کی ہدایت کے لیے اسباب اختیار کرنا، یہ مسلمان رشتہ دار پر لازم ہے۔ البتہ اس میں ایک لفظ ہے استغفار یا مغفرت طلب کرنا، تو زندگی کے اندر اپنے کسی قریبی رشتہ دار مشرک کے لیے، یا کوئی رشتہ دار مشرک نہیں ہے ویسے ہی مشرک ہے کوئی آدمی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا زندگی میں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، زندگی میں ان الفاظ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا زندگی میں، یہ گویا کہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما اور اس کی بخشش فرما۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ہدایت کے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن مغفرت کے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں زندگی میں۔ مرنے کے بعد خواہ وہ مشرک قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس کے لیے گناہوں سے معافی، بخشش اور استغفار طلب نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی اگر ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں سخت گرفت کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہے اصل اس آیت کریمہ کے متعلق۔ اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں آپ کو داغ مفارقت دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے۔ یوں ایک ایک کر کے آپ کے قریب ترین لوگ، جن کے آپ کے ساتھ انس اور پیار کا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، وہ رفتہ رفتہ دنیا سے چلتے بنے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جن کا نام عبد مناف ہے اور ابو طالب ان کی کنیت ہے، ان کے بیٹے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طالب، یہ 4 بیٹے ہیں۔ ان میں سے طالب ایمان نہیں لائے اور باقی تینوں بیٹے وہ مشرف باسلام ہوئے اور صحابی رسول ہیں۔ ابو طالب جن کا اصل نام عبد مناف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قریب ترین لوگوں میں سے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کا اظہار کیا، بہت اچھے تعلقات ہوئے اور بہت اچھے معاملات کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور آپ کا رشتہ
ازدواج طے ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو انہی عبد مناف ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہاں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ جناب کہ بعض لوگوں کے نزدیک حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ بات نبوت ملنے کی نہیں ہے، بات نبوت کے اظہار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ تھے، یعنی ابھی گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو گویا نبوت تو آپ کی خلقی اور پیدائشی طور پر آپ کو نبوت حاصل ہے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے لیے وصف نبوت کا اعلان پہلے سے موجود ہے۔ اور ویسے بھی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات ہے، اللہ کے علم میں تو پہلے دن سے ہی جب کائنات کو تخلیق نہیں بھی کیا تھا تب بھی اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو بھیجنا ہے، تو وہ سارے نبی تھے، سارے کے سارے کون تھے؟ نبی تھے۔ لیکن یاد رکھیے لفظ استعمال کرنا چاہیے اعلان نبوت، لفظ استعمال کرنا چاہیے ظہور نبوت، ٹھیک ہے، یہ استعمال کرنا چاہیے کوئی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت آپ کے راستے میں بہت رکاوٹیں ڈالی گئی۔ آپ کے قریبی اور دور کے جتنے رشتہ دار تھے، مکہ مکرمہ کی آبادی کے جتنے افراد تھے، وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف ہو گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے، لیکن ابتدائی سالوں میں بہت تھوڑی تعداد تھی، یہاں تک کہ آپ کے اعلان نبوت کا 9واں سال تھا یا 8واں سال تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اذیت ناک حالت سے گزرنا پڑا، اور وہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں، جس گھاٹی کے اندر یا جس پہاڑی پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کا گھر تھا، اسی گھاٹی اور اسی پہاڑی کے دامن میں یا اس کے آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہونا پڑا، اور لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک آپ وہاں رہے، جس کو شیخ ابی طالب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو طالب تھے، لیکن یہ ساتھ آپ کے جسم کا تھا، یہ ساتھ آپ کی ذات کا تھا، یہ ساتھ آپ کے بھتیجا ہونے کے اعتبار سے تھا، یہ ساتھ آپ کو اپنے دل میں محبوب جاننے کے اعتبار سے تھا۔ جس بھی طرف سے کوئی اذیت کی لہر اٹھتی، ابو طالب دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بسر و چشم قبول ہیں، بصد احترام قبول ہیں کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ لیکن اس آیت کریمہ کے پس منظر میں مفسرین نے جو واقعہ نقل کیا ہے، جو شان نزول بیان کیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وہ یہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ والد گرامی ابو طالب سخت علیل ہیں، لگتا ہے نزع کا عالم ہے۔ آپ سلم تشریف لے گئے، آپ اپنے چچا کی چارپائی کے پاس تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا چچا جان وقت نزع ہے، آخری لمحات ہیں، آخری ساعت ہیں، اب تک آپ نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا جس کلمے کو لے کر کے میں دعوت دے رہا ہوں۔ آپ نے میرا دفاع کیا، آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ میرے ساتھ کھڑے رہے، سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کلمے کا اقرار کر دیں، لب ہلا لیں، میں کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آپ کی سفارش کر لوں کہ میرے چچا نے لب ہلائے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ ابو طالب نے دائیں بائیں ایسے آنکھیں آخری لمحے میں، آخری ساعت میں جیسے گھمائی جاتی ہیں، دیکھا اس طرف ابو جہل اور دیگر کئی مشرکین موجود ہیں، ساتھ ہی کچھ گھر کی خواتین بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی اسلامی معاشرہ تو ہے نہیں، یہاں تو بے پردگی یا پردے کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، برادری اور برادری سے باہر کے لوگ بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے ابو طالب سردار تھے، سردار کا وقت نزع ہے، تو لوگ جمع ہو گئے۔ اب جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ان کو دعوت دی، انہوں نے دائیں بائیں آنکھ گھمائی اور گھما کر کے
کہنے لگے کہ میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پاتا ہوں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یا تو یہ کہ میں آپ کی بات سن کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، یا دوسری بات اور وہ یہ کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے تو بعد میں میرے جانے کے بعد یہاں کی عورتیں مجھ کو طعن کریں کہ مکہ کا سردار آخری وقت میں موت کے ڈر سے یا جہنم کے خوف سے آباء و اجداد کا دین چھوڑ گیا، تو میں آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہ کلمات تھے، آخری کلمات تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں ہیں اور آپ اٹھ کر کے چلے گئے۔ کچھ لمحے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جا کر کے خبر دی کہ یا رسول اللہ، والد دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں زمین کھود کے دفنا دو۔ صحیح روایات پڑھ رہا ہوں، زمین کھود کر دفنا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گئے اور آپ نے جا کر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے زمین کھودی اور ان کو جنت المعلی کے ایک کنارے پر ایک جگہ میں وہاں ان کو دفنا دیا۔ کوئی غسل، تکفین، تجہیز یا تدفین کا وہ طریقہ جو کہ اسلام نے بیان کیا وہ نہیں ہوا، جنازہ نہیں ہوا۔ بالکل واضح موقف ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ابو طالب کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے، کلمہ پڑھنا ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نالاں تھے، بہت زیادہ پریشان تھے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس حالت میں چلے جانے کو دیکھ کر کے بہت پریشان تھے۔ ایسے میں لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ آئے کہ یا اللہ چچا جان کی مغفرت فرما دے۔ قرآن بھی چاہیے تھے، کئی عشروں پر محیط وفاداری تھی، کئی عشروں پر محیط ان کا ایک پیار بھرا رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرما دی۔ آسمان سے جبرائیل امین حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے، بس زندگی میں تھا جتنا تھا اب نہیں۔ تو ان آیات کریمہ کا پس منظر یہ ہے۔ آخری آیت کریمہ میں اظہار ہے غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے 3 بزرگوں کا۔ نام ان کے حضرت سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں شخصیات کوئی عذر نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اپنے جی میں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے وسائل اور اسباب زیادہ دیے ہیں، اچھے اسباب ہیں، اچھے وسائل ہیں، تو ہم لشکر کو راستے میں پہنچ جائیں گے، بس اب نکلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، پرسوں نکلتے ہیں، یوں ہی کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، سب لوگوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے۔ منافقین نے جھوٹے عذر پیش کیے، 7 لوگوں نے سچے عذر پیش کیے اور باقاعدہ طور پہ معافی مانگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ چلے گئے، کچھ ہی لمحات اور کچھ ہی وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلہ فرما دیا کہ ان کی خطا کو ہم نے معاف کر دیا۔ یہ 3 ایسے تھے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں۔ صحیح روایات کے اندر آتا ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تفصیل ہے لیکن میں اس کو خلاصتاً عرض کروں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخت سفر باندھنے میں نے حیل و حجت سے کام لیا، اب جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ
30,000 کا لشکر لے کر کے نکل پڑے۔ آپ جب مقام پر پہنچے، غزوہ تبوک تبوک کے مقام کے قریب پہنچے، تو آپ نے پوچھا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کیوں نہیں آئے، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اسی جماعت میں سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کو عیش و عشرت نے غزوہ تبوک میں حاضر ہونے سے روک دیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام شاید حضرت طلحہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا حضرت انس ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس صحابی کو، ساتھی کو تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ نہیں، تم کیسی بات کر رہے ہو، کعب تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، بڑے زہد و ورع تقوی والے آدمی ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے کہ غرور اور تکبر میں آ جائیں گے؟ کوئی نہ کوئی عذر ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی ماجرا ہوا ہوگا۔ یوں ان کی آپس میں گفت و شنید ہوئی۔ لیکن اللہ کے رسول جب یہ سارا معاملات سے فارغ ہو کر کے واپس تشریف لائے تو کہتے ہیں میرے دل میں واپسی سے پہلے بہت سارے وسوسے آئے، بہت سارے خیالات آئے، بہت ساری چیزیں پیدا ہوئیں کہ یہ بہانہ کروں گا، یہ عذر بیان کروں گا، یہ بولوں گا، یہ بولوں گا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے، آپ کا چمکتا دبکتا چہرہ میں نے دیکھا تو میرے دل میں سوچ لیا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی عذر نہیں پیش کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، غلطی کا اعتراف کر کے ان سے معافی کی درخواست کرنی ہے۔ چنانچہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، بہت سارے معاملات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، میری خطا ہے، میں حاضر نہیں ہو سکا، جا نہیں سکا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کعب یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کا معاملہ ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ کعب بن مالک کہتے ہیں میں اٹھ کے چلا آیا، اور ادھر یہاں سے میں اٹھا اور پیچھے مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کعب، ہلال اور مرارہ ابن ربیع کے ساتھ کوئی آدمی بات نہیں کرے گا، کوئی آدمی ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، کوئی آدمی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، کوئی آدمی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھے گا نہیں، ہاں جی، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو۔ چنانچہ جب ہمیں بائیکاٹ کی خبر ملی تو یہ دو بزرگ تو تھے، یہ تو اپنے گھر میں وقف ہو کر کے رہ گئے، انہوں نے تو گھر سے نہ نکلنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ یہ شاید اس قدر جو لوگوں کی خفت اپنا خفگی ہے، خفقان ہے، اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ یہ چھوٹے دل کے مالک تھے، میں تھوڑا سخت دل آدمی تھا، تو میں باہر بھی نکلتا تھا، بازار میں بھی چلتا تھا، لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، مجھے سوائے منافقین کے یا سوائے ان لوگوں کے کہ جو معذور تھے وہ مجھے ہلکی پھلکی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ورنہ نہیں تو مجھے اہل ایمان اور اہل اسلام مخلصین مجھے دیکھتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں اسی حالت میں وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میری بیوی کو کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا تم اپنے میکے چلی جاؤ، جب فیصلہ آ جائے گا، جب میرے بارے میں معافی کا اعلان ہو جائے گا تم چلی آنا۔ وہ چلی گئیں۔ اب میں تنہا اکیلا ہوں اور کوئی میرے ساتھ بات کرنے والا نہیں، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ اور کوئی رشتہ دار، کوئی بھی میرا اپنا نہیں، کوئی بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں اسی حالت میں اب میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ بسیچ رہا ہے۔ اتنے میں ایک لیٹر آیا، ایک خط آیا غسان کے بادشاہ کا۔ خط کیا آیا کہ اے کعب، ہم نے سنا ہے تمہیں تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے سنا ہے تمہیں تمہارے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے، ہم تمہیں اپنے علاقے میں دعوت دیتے ہیں، آؤ ہمارے پاس چلے آؤ، ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیں گے، ہر طرح کی خوشیاں تمہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے وہ خط پڑھا تو زمین پھٹی نہیں اور میں زمین میں داخل نہیں ہوا۔ میں نے کہا اللہ، اتنا برا وقت آنا تھا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اتنی بڑی کوتاہی ہو گئی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آنے لگ گیا کہ اب تو کفار بھی مجھے اپنی طرف بلانے لگے۔ یا اللہ، کوئی اپنی طرف سے معافی کا اعلان کر دیجیے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ حالات ایسے بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں جا کر کے جان بوجھ کے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی مجھ پر نگاہ پڑتی تو آپ اپنا چہرہ انور پھیر دیتے، میں دوسری طرف سے جاتا، آپ دوسری طرف چہرہ پھیر دیتے۔ یوں ایک کیفیت ایسی کہ میں کسی صحابی کو دیکھتا وہ اپنا چہرہ پھیر دیتے، میں اللہ کے رسول کو دیکھتا وہ اپنا چہرہ پھیر دیتے۔ یوں میں نماز پڑھتا، واپس نکل آتا اور بوجھل دل کے ساتھ اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آتا۔
حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سب سے زیادہ جو خوف کھائے جا رہا تھا وہ اس بات کا تھا کہ اگر اسی حالت میں مر گیا، میری موت اگر اسی حالت میں آ گئی تو قیامت کے دن میری بخشش کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسری طرف یہ بھی سوچتا تھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں، میری اس ناراضگی کی حالت میں اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا تو مسلمان میری طرف کبھی قیامت تک مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، اور مجھے اللہ کے رسول کے جنازے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو کندھا دینے میں اور اللہ کے رسول کی قربت اختیار کرنے میں مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ میں بس یہی غم مجھے کھائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ 50 روز گزر گئے۔ 50ویں دن اچانک رات کی تاریکی کا وقت ہے کہ ایک آدمی کی جو صلا نامی پہاڑی ہے اس کی طرف سے آواز آئی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوشخبری لے لو۔ میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تو مجھے ایسے لگا جیسے دنیا و مافیہ کی دولت مجھے مل گئی، مجھے ایسے لگا کہ ساری دنیا کی نعمتیں مجھے مل گئیں۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے پہنے ہوئے کپڑے میں نے اتارے اور اس خوشخبری دینے والے کے لیے لہرا کر کے کہا کہ جلدی آؤ، یہ آ کر کے یہ تحفہ لے لو۔ میں نے اپنے کپڑے ان کو دے دیے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ایک معافی کا اور بخشش کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، آپ کے لیے بشارت آ چکی ہے، چلے آؤ مسجد نبوی میں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے وہ صحابی ہیں کہ جو کھڑے ہو کر کے میری پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بہت سارے صحابہ کرام نے مجھے مبارکت دی، اور نہ صرف وہاں پر بلکہ بعد میں جماعت در جماعت لوگ آتے رہے اور مجھے مبارکباد دیتے رہے۔ یہ تذکرہ ہے یہاں پر آخری آیت کریمہ میں ان 3 حضرات کا۔ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو میرا معاملہ ہے، چونکہ میں سب کے سامنے اس لیے تھا کہ میں تھوڑا سخت دل تھا، باقی جو دو لوگ تھے وہ اپنے گھروں کے ہو کر رہ گئے۔ جب بشارت خوشخبری آئی تو ان کو بھی بلا لیا گیا اور ہم تینوں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت سنائی اور خوشخبری سنائی، صحابہ اکرام نے مبارکباد دی۔ یہ ہے تذکرہ یہاں پر دیکھیے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ فرمایا پیغمبر اور مسلمانوں کو مناسب نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ فلاں مشرک ہے، یہ واضح کیسے ہو گئی کہ کسی آدمی کا شرک کی حالت میں مر جانا، یعنی اس کا اسلام اور ایمان ثابت نہ ہو تو وہ مشرک ہے۔ اگر پہلے سے مشرک زندگی میں مشرک ہے اور اس کا اسلام اور ایمان ثابت نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ شرک کی حالت میں مرا۔ تو جب کسی کا مرنا یقین ثابت ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایمان اور اسلام اس نے قبول نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشرک مرا۔ جب شرک پر مرنا یقینی طور پہ ثابت ہو گیا تو فرمایا اب اجازت نہیں ہے استغفار کرنے کی اور بخشش طلب کرنے کی۔ بات وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ اب کسی کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے پچھلی آیت کو پڑھنے کے بعد کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، ذرا غور کیجیے گا۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ زندگی میں کی تھی۔ جب والد نے ان سے کہا، جب انہوں نے دعوت دی والد کو کہ ابا جی آپ کیوں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کے پاس علم لے کر آیا ہوں، ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ میری اتباع کیجیے، آپ شیطان کی پیروی چھوڑ دیجیے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ رحمان کا عذاب چھو لے، آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کی تو ان کے والد نے اس وقت کہا کہ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر آپ اپنی اس دعوت سے اور اپنے پیغام سے باز نہیں آئیں گے تو میں آپ کو رجم کروں گا، پتھر ماروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مقام ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا سأستغفر لک ربی، آپ اگر ایسا کریں گے، مجھے بگا دیں گے یا ہجرت پکڑ تو میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، بخشش طلب کروں گا۔ تو یہ چونکہ وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، وعدہ کرنے والے تو مومن تھے نا، نبی تھے، جن سے وعدہ ہوا وہ مشرک تھے، تو ان کا تو کام تھا یہ اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق
ان کی زندگی میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، جب ان کو نکال دیا تو انہوں نے دعائیں مغفرت کی. اور دوسرا جواب یہ کہ اگر ان کے انتقال کے بعد بھی دعائیں مغفرت کی ہے تو تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اپنے وعدے کو جو انہوں نے ان سے اور اپنے رب سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا. جانتے وہ بھی تھے کہ مغفرت ہوگی نہیں، لیکن پھر بھی وعدے کو پورا کرنا کہ استغفار طلب کروں گا، تو انہوں نے استغفار طلب کر لی. اور جب اللہ نے فرما دیا کہ اب ان کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد انہوں نے استغفار طلب بھی نہیں کی. اسی بات کو بیان کیا گیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ. اچھا، بعض لوگ زور لگاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں طارق تھا، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک نہیں تھے. بھائی دیکھیے، اس میں جھگڑنے کی اور اختلاف کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پاک نے 4 مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے والد کو یہ دعوت دی، ابراہیم نے اپنے والد کو یہ کہا، ابراہیم نے اپنے والد کو یہ پیغام سنایا، ابراہیم نے اپنے والد سے یہ یوں کہا. تو جب قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے والد والد والد، تو آپ کو چچا کا لفظ اٹھا کر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے کسی عقیدے پر زد نہیں پڑتی. یاد رکھیے، نبوت کا نسب یاد رکھیے بے غیرتی، بے حیائی، زناکاری، بدکاری سے پاک ہوتا ہے. نبوی نسب جو ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نسب پہ داغ آتا ہے. اس سے کس پہ داغ آتا ہے؟ نسب پہ. اور یاد رکھیے کہ نبی کا نسب کبھی بھی بے حیا نہیں ہوا، نہ کبھی آپ کی امہات میں، نہ کبھی آپ کے اجداد میں، نہ ماں کی طرف سے، نہ والد کی طرف سے، اور نہ ہی دادی کی طرف سے، اور نہ ہی نانا کی طرف سے. کسی طرف سے بھی آپ کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور یہ کسی بھی نبی کے لیے یاد رکھیں. ہاں، نبی کے حرم میں نبی کی منکرہ آ سکتی ہے، لیکن نبی کے حرم میں بغاوت والی اور زناکار اور بدکارہ عورت نہیں آ سکتی. جیسے کہ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام 2 نبی ہیں، ان کے گھر میں ان کی بیویاں ان کی بات ماننے والی نہیں تھی، مشرکہ تھی، لیکن ان میں سے نہیں تھی جو کہ بدکارہ ہوں. اس لیے قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بغت امرات نبی قط، کہ اللہ کے کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی بغت نہیں کیا، یعنی زنا نہیں کیا. شرک اپنی جگہ پر قرآن پاک نے بیان کیا، وہ منکرہ تھی، کافرہ تھی. تو کافرہ ہونا، مشرکہ ہونا یا مشرک ہونا اور بات ہے، اور زناکار اور بدکار. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کا نسب پاک ہوتا ہے، انبیاء کا نسب پاک ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے. ٹھیک ہے جی، بس. فلما تبین له انه عدو. اب یہ دیکھیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رہا مسئلہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. اب یہ زندگی کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے، زندگی کے بعد بھی. فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل مزاج تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں. ہاں، ایسا نہیں ہے جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا کس چیز کا کہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرے، جب تک حکم نہیں آیا تھا. اگر کسی نے کر لی اس پر گرفت نہیں ہے. ہاں، اب حکم آ گیا، اب اگر کوئی آدمی دعائیں مغفرت کرے گا تو گرفت ہوگی. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے. یہ غزوہ تبوک کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے. جب ابتدائی طور پہ آپ نے اعلان فرمایا، گروہوں میں بٹ گئے، کچھ فوراً تیار ہو گئے، کچھ تھوڑا سا ششک، اسی کی طرف اشارہ ہے. مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، منافقین کو پہلے دن چھوڑ دیا گیا، پھر جو 10 مخلص تھے ان میں سے 7 کو معاف کر دیا گیا بہت جلد، 3 رہ گئے، ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا. 50 دن کے بعد کتنا کربناک منظر ہوا. اللہ پر سوچیے
آپ گھر جائیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کا داماد گھر میں موجود ہوں، ہاں جی، اور اسی طریقے سے آپ کی بیوی موجود ہو، ماں باپ موجود ہوں، بہن بھائی موجود ہوں، کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو کسی بھی معاملے میں. ایک لمحے کے لیے اگر ایسا وقت آ جائے انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اندازہ کیجئے 50 دن کس کرب میں گزارے ہوں گے. پھر یہاں تک انسان کے دل میں وسوسہ آنا شروع ہو جائے کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. حتیٰ اذا ضاقت علیہ، اسی بات کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. کیا؟ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی. بہت بڑا وسیع وعریض گھر ہو کسی کا، لیکن بول چال والا کوئی نہ ہو، اس کے لیے وہ وسیع وعریض گھر بھی قبر کی تنگی سے بھی زیادہ تنگی ہوگا. اگلی بات فرمایا وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئی، اپنا وجود بوجھ لگنے لگا. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے جان لیا